نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، آج ہماری بڑی ہی اہم گفتگو ہے کہ غیر مقلدین جن کا یہ عقیدہ ہے اور جن کا یہ ایک مسلک ہے، وہ ناف کے نماز میں ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ دوران نماز ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کا اسی پر عمل رہا۔ مرد کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا خلاف سنت ہے۔ مرد کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا خلاف سنت ہے، اور سنت طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے، اور الحمدللہ تعالی اس کے ثبوت پر احادیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ بغور احادیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے جو روایت میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں وہ مسند امام احمد میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 مسند امام احمد میں، کہ سنن ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ بے شک آپ نے فرمایا کہ حالت نماز میں دوران قیام ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ یہ حضرت علی سے مروی روایت ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا، حوالہ دے دیا، آپ نوٹ فرما لیں۔ مسند امام احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے سنن ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب آگے چلیے، دارقطنی جلد نمبر 1 یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ بے شک نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ دیکھا آپ نے، اس روایت میں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہوا، اور یہ روایت بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اور دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ان ابی حذیفہ ان علیٰ قال من السنة فی الصلاة وضع الکف علی الکف تحت السرة۔ ابو داؤد شریف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اب آگے چلیے، مصنف بن شیبہ جلد نمبر 1 کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن حجر سے روایت ہے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نماز میں دیکھا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے نماز میں دیکھا کہ حضور اسلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ یہ عمل میرے آقا کریم حضور اسلام کی طرف منسوب ہے۔ اب آگے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1
حضرت ابراہیم صحابی رسول ہیں. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ آپ دوران نماز اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے. اسی طریقے سے یارو درجنوں روایات موجود ہیں. اب میں اختصار کے پیش نظر آپ کو روایات کوٹ کر رہا ہوں. اب کتاب الآثار اٹھائیے. کتاب الآثار فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے. کتاب الآثار. اب آگے چلیے. قال ویل. اب میں عربی متن پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا، تو ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے جو پیش کرنے والا ہوں. حضرت ابو وائل صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے. ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے. تو نماز میں اب یہ یہاں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائے. اب آخری روایت یہ امام بہقی شریف میں جلد نمبر 2 میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں ہیں. تین چیزیں وہ کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا افطاری میں جلدی کرنا. اور اس ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں. افطاری میں جلدی کرنا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی افطاری کا وقت ہی نہیں ہوا اور روزہ ہم افطار کر لیں، تو ایسا نہیں ہے. ہاں جب وقت ہو جائے پھر تاخیر نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ وقت کو ابھی کچھ وقت پڑا ہوتا ہے، کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ باقی ہوتے ہیں تو وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں. بھائی وقت ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا، افطاری میں جلدی کرنا. دوسرے نمبر پر فرمایا سحری میں تاخیر کرنا. اور میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ سحری میں تاخیر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ بات آپ سماعت فرما لیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو وہ اسی وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آگے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی اذان کے دوران کھائے پیے گا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک بات. اور تیسرے نمبر پر جو ہمارا موضوع ہے آج کا، تیسرے نمبر فرمایا دوران نماز ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. نماز کے دوران ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. اب یہ امام بہقی شریف نے اسے روایت کیا. حضرت انس سے روایت ہے کہ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں ہیں. میں نے ترتیب بار آپ کو بتائی. الغرض ایسے درجنوں حوالہ جات موجود ہیں کہ جن میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے. اور یہی سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے، اور یہی بزرگوں کا طریقہ رہا. اب مخالفین بھی ایک ابو داؤد شریف کی روایت پیش کرتے ہیں. اب میں بالکل اختصاراً آپ کو صرف اتنا عرض کروں گا کہ وہ مخالفین ابو داؤد شریف کی جو روایت پیش کرتے ہیں غیر مستند روایت وہ پیش کرتے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو کہ وہ روایت خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف ہے. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف ہے وہ روایت، کیونکہ انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایات کو بھی درج کیا. ٹھیک ہے. تو جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایات جو ہیں وہ قوی ہیں تو وہی قابل قبول ہیں.
تو یہ روایت جو مخالفین پیش کرتے ہیں وہ ضعیف روایت ہے، خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یارو وہ مخالفین جو ہیں وہ صحیح حدیث ثابت نہیں کر سکتے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہو کوئی روایت، وہ مخالفین پیش نہیں کر سکتے صحیح روایت جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری روایات کثیرہ جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے اور یہی سنت طریقہ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ تو اللہ پاک مخالفین کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے اور اللہ پاک انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا وہ ایک ملا ہے نا مرزا، علمی کتابی والا، آپ تو جانتے ہیں وہ علمی کتابی والا جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے، عوام کو سمجھ نہیں آتی نا، اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ پھر پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے کہ اس طرح سینے پر ہاتھ باندھیں گے، پریکٹیکل کر کے۔ تو یارو یہ وہ روایت صحیح پیش نہیں کر سکتے کہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور سنت طریقہ یہی ہے جو ہم نے درجنوں روایات سے ثابت کیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہی سنت ہے، یہی سنت مصطفیٰ ہے اور یہی سنت صحابہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔